یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ بقائم بامر اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین امید کرتی ہوں ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں سیدہ مسکان، آپ دیکھ رہے ہیں مکتب امام عصر آفیشیل۔ ناظرین سب سے پہلے تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہر شے سے بے نیاز، ہر شے پر قدرت رکھنے والا، ہر شے کو حیات اور موت بخشنے والا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے قرآن جیسی بے بہا نعمتیں عطا کی ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی نعمتوں کا شکر ہم اپنی پوری زندگی میں نہیں کر سکتے، وہ خدائے بزرگ و برتر کہ جس نے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہم سے محبت کی ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو تمام نعمتوں کو دینے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو تمام نعمتیں دینے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ ناظرین عالم ارواح میں جب خدا وعدہ لے رہا تھا، جب خدا لوگوں سے وعدہ لے رہا تھا، تو کیا آپ نے خدا سے کہا تھا اے خدا تو مجھے آنکھیں دے دے، اے خدا تو مجھے کان دے دے، اے خدا تو مجھے ہاتھوں کو دے دے؟ نہیں کہا تھا۔ وہ خدا جو بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دے دی، اس نے سننے کے لیے کان بھی دے دیے، اس نے کام انجام دینے کے لیے ہاتھوں کو بھی دے دیا، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیروں کو بھی دے دیا۔ کیا کہنے اس پروردگار عالم کے؟ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے جب قرآن میں یہ آیت آ جاتی ہے ہمارے سامنے آنکھوں کے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ آخر خدا نے کہا کیوں ایسا کہ جب اس نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دی، ہر چیزوں سے ہمیں نواز دیا، تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں؟ آخر وجوہات کیا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا؟ تو ناظرین اسی سوال کو جو ہمارے ذہن میں بار بار آتے ہیں، ہمارے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے یہ سارے سوال آتے ہیں، اور یقیناً انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا بہت ضروری ہے کہ انسان پہچاننے لگتا ہے کہ خدا شناسی کیا ہے، خدا کو کیسے پہچاننا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ آخر وجوہات ہر چیز میں موجود ہیں، آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں، ہم انجینئر بنتے کیوں ہیں اس میں بھی وجوہات ہیں، ہم ڈاکٹر بنتے کیوں ہیں اس میں بھی وجوہات ہیں۔
تو پتہ چلا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں وجوہات پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ضرور ہوتا ہے۔ تو بس ناظرین، اب پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، وہ بھی ایسی ویسی کتابوں میں نہیں لکھا ہے، قرآن مجید جیسی کتاب میں پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ تو جب معصوم سے یہ سوال کیا گیا کہ اے امام یہ ہمیں بتائیے کہ خدا نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دی، اس نے آنکھیں بھی دے دی، اس نے کان بھی دے دی، اس نے ہر چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، علم تک دے دیا، دماغ تک دے دیا جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا خدا سے، اس نے سب کچھ دے دیا۔ اب سب کچھ دینے کے بعد وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ پروردگار عالم تمہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ بنا مانگے میں تمہیں اتنا سب کچھ دے رہا ہوں، جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں کتنا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً ہم خدا کی اس قدرت پر دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں خدا کی اس قدرت کو دیکھ رہی ہیں کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ ریزن پائے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً ناظرین، خدا جب یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، وہ بھی ایسی ویسی کتاب میں تو نہیں کہہ رہا ہے نا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو یقیناً ناظرین، یہ جو باتیں قرآن میں موجود ہیں یہ ایسے ہی نہیں خدا نے کہہ دی ہے، خدا وعدہ بھی کر رہا ہے، خدا حق کے ساتھ کہہ رہا ہے، خدا فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ یقیناً ناظرین، خدا کی تعریف میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، خود فرما رہا ہے میرا مولا، میرا پہلا امام، پہلا سردار فرما رہا ہے کہ میں اس خدا کی کیا تعریف کروں کہ جو بغیر کسی استشیر کے پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ یقیناً ناظرین، یہ خدا ہے کہ جب دعا کا موقع دیتا ہے خدا، تو یقیناً جب موقع دعا کا دیتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ خدا رحمت کے دروازے کبھی نہیں بند کرتا۔ کیا قبولیت کے دروازے وہ بند کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اور انسان ناظرین، یہ اگر دیکھا جائے نا کہ جب دعائیں ہم مانگتے ہیں تو کچھ لوگوں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دعا خدا کہتا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، بار بار مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ تو جانتے ہیں ان دونوں چیزوں میں وجوہات کیوں ہیں؟ اتنی دور کے ریلیشن ہے ان دونوں میں کہ ایک جگہ پر کیا ہے کہ جلدی قبول ہو جا رہی ہے، اور ایک جگہ ہے کہ کئی سال لگ جا رہے ہیں، کئی ہفتے لگ جا رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر وجوہات کیا ہیں؟ تو اب جب یہاں پر بھی نکاح کی گئی تو ہم نے یہ سنا کہ خدا جب کسی کی دعا جلدی قبول کرتا ہے تو جانتے ہیں کیسے قبول کرتا ہے؟ جب کوئی انسان بیٹھتا ہے مصلی پر خدا سے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کی دعا اب جلد فوراً قبول کر دو، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دو، اسے عطا کر دو، اب دوبارہ یہ مجھ سے نہ مانگے۔ تو اب ناظرین پتہ چلا کہ خدا کچھ لوگوں کی دعائیں جو وہ مانگتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، خدا قبول نہیں کرتا، اور کچھ جگہ پر تو خدا کہہ رہا ہے کہ اے فرشتے رک جا، اسے دعا مانگنے دے، اے فرشتے رک جا، اسے دعا مانگنے دے، مجھے اس کے دعا مانگنے کا طریقہ بہت پسند آتا ہے۔ تو یقیناً ناظرین، دعا مانگا کرو تو اللہ کے ذکر سے شروع کیا کرو اور اسی کے ذکر پہ ختم کیا کرو۔ یقیناً ناظرین، جب خدا کا نام لے کر، اور کہا گیا کہ دعا کا طریقہ بھی موجود ہے کہ اگر انسان دعا کے طریقے کو سمجھ جائے گا، اس کی ہر چیزوں کو سمجھنے لگے گا، تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے نزدیک آتے چلے جاؤ گے، میں تمہاری دعائیں قبول کرتے چلا جاؤں گا۔ تو یقیناً ناظرین، اب تو ایسا ماہ ہمارے نزدیک آ گیا، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے کہ یہاں سے لے کر آخری رمضان تک کہ یہ جو رمضان ہے، یقیناً ناظرین کہ رمضان کا استقبال بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو الوداع اور اس کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور اس کے درمیان میں تو واقعاً دعا ہی دعائیں موجود ہے۔ کہیں امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو لکھا ہے، نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اے انسانوں دعا پڑھو۔ اگر دعاؤں کے معنی ہم سمجھنے لگ جائیں نا تو یقیناً ناظرین جس وقت آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور اس وقت زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول کرتا ہے خدا۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ خدا ہے کہ جو انسانوں کو بے بہا نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ خدا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، رجب خدا کا، شعبان میرا مہینہ، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ آپ کا مہینہ آ گیا ہے تو اب رسول نے اپنے مہینے میں ہر چیزیں بتا دیں، رسول اللہ نے رجب کے مہینے میں ہر چیزیں بتا دی۔ تو بس ناظرین جس طریقے سے رسول نے فخر کے ساتھ کہا میری امت کا مہینہ، تو یقیناً ناظرین جس فخر کے ساتھ رسول یہ کہہ رہے ہیں اسی فخر کے ساتھ کیا ہم رسول سے یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی تو اس کے عوض میں یقیناً انشاءاللہ ہم اس ماہ میں تجھے کچھ نہ کچھ ایسا تحفہ دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا اور قیامت کے دن ہماری شفاعت انشاءاللہ کرے گا۔ تو یقیناً ناظرین کیا ہم خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور خدا کے نزدیک جانے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہمارے نزدیک آ چکا ہے، اور اس مہینے کو انسان اگر سمجھنے لگ جائے نا ناظرین تو یقیناً خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین ہمارے جو پروگرام رکھا گیا ہے روح رمضان کے حوالے سے، یہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل رکھا گیا اور اس کے اندر بہت سے قسم بہت سے ٹاپک پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ناظرین آج جو میرا پہلا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ناظرین رمضان اور قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید جو بے بہا نعمت یقیناً ہمارے لیے ہے کہ کائنات میں حکیموں کی طرح، کائنات میں انجینئر کوئی ہو، کائنات میں انجینئر کوئی ہو نہ ہو، ڈاکٹر ہو نہ ہو، کوئی بھی مطلب کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اگر کوئی ہو نہ ہو تو اس جگہ پر قرآن مجید انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ واحد کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ڈاکٹر کا بھی کام کرتی ہے، جو انجینئر کا بھی کام کرتی ہے، جو ایک سائنٹسٹ کا بھی کام کرتی ہے۔ یقیناً ناظرین قرآن کو سمجھ لے جائیے نا تو آپ کی جنت کے راستے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اب جو ماہ رمضان ہمارے نزدیک آیا ہے یہ کیا یوں ہی ایسے ہی خدا نے ہماری رسول نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کا مہینہ ہے؟ نہیں ناظرین، اس میں بہت سے وجوہات پائے جاتے ہیں، اس میں بہت سے ریزن پائے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا ہے ریزن؟ جب مولا کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول منبر پہ گئے، رسول نے خطبہ دینا شروع کیا اور رسول نے خطبے میں کہا اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ جو تین چیزیں ہیں نا، یہ تین چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہے، لیکن سوچئے ناظرین رمضان کا مہینہ اور آسانی سے تینوں چیزیں مل رہی ہیں، بس کس وجہ سے؟ ہمارے سچے دل کے ساتھ دعا کرنے سے خدا رحمت بھی دے دیتا ہے، برکت بھی دے دیتا ہے اور مغفرت بھی دے دیتا ہے۔ یقیناً ناظرین جب دعا زبان سے نکلتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا رحمت کے دروازے بند کر دے، خدا قبولیت کے دروازے بند کر دے؟ نہیں ناظرین، وہ رحمت بھی دے گا انشاءاللہ، وہ برکت بھی دے گا اور وہ مغفرت بھی ہماری کرے گا۔ تو رسول نے یہی فرمایا اے لوگوں اللہ تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں اس رمضان میں عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ مہینہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن باقی دنوں سے، اس کی راتیں باقی راتوں سے، اور اس کے ساتھ اس کی گھڑیاں، اس کے سیکنڈ باقی گھڑیوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ تو یقیناً ناظرین جب خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی راتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے دن ہر چیزوں سے، ہر راتوں سے، ہر دن سے افضل ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور موجود ہوگی کہ خدا فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہر مہینوں سے بہتر ہے یہ مہینہ۔
تو یقیناً ناظرین ہر مہینے میں خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم تلاوت کرو، ہر مہینے میں خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو. خدا نے رجب کے ماہ میں کہیں ایسے مخصوص جگہ پر نہیں لکھا ہے کہ تم دعا مانگو، کہیں پر بھی شوال کے مہینے میں یہ نہیں کہا، مخصوص یہ نہیں دن لکھا ہے یا تاریخ لکھی ہے یا یہ ماہ لکھا ہے کہ تم اس ماہ میں دعا مانگو، تم اس ماہ میں یہ کرو، نہیں کہا ایسا. لیکن رمضان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگو، تم رحمت مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تم برکت مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. یقیناً ناظرین ہر چیزیں اعمال سے پہلے، ہر عمل سے پہلے ہمارے عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز مضبوط ہو جائے گی تو یقیناً ہمارے اعمال قبول ہوں گے خدا کے نزدیک انشاءاللہ ناظرین. اور دعا بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں اس ماہ میں خدا ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ الہی آمین. اب اللہ کی مہمانی دیکھی جائے تو یہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو یہ رمضان میں اللہ کی مہمانی آ جاتی ہے. اب تک ہم اللہ کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اب اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. اس کی جو ضیافت ہوگی، جو اس کی مہمانی ہوگی، ان ساری چیزوں میں وہ ہمیں دعوت دی جائے گی، ہمیں دعوت ملتی ہے. پھر اس کے بعد میں جس میں خدا نے تمہیں صاحب عزت، صاحب عظمت قرار دیا ہے، کیا کہنے سبحان اللہ. اب پھر کیا فرما رہا ہے رسول کہ جس میں خدا سانس لینے کا ثواب تسبیح کے برابر اور اس ماہ میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. کیا کہنے ناظرین، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ صرف ایسے ہی نہیں خدا نے دے دیا ہے روزہ. اور روزے کی فضیلت تو ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہم پورے سال، پورا 11 مہینہ ہمارے اوپر جو چیزیں حلال ہوتی ہے اسی چیز کو ایک مہینے میں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کب تک؟ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک انسان اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے، جبکہ پروردگار نے کیا کہا ہے کہ یہ کھانا پینا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، یہ تمہارا رزق ہے جو تم پر حلال کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے نا کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جس کو خدا نے ہمارے اوپر حلال قرار دیا ہے. کیا کہہ رہے ناظرین؟ کہ تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں. پس تم سچے دل کے ساتھ خدا سے سوال کرو، خدا سے کہو کہ اس برکت والے مہینے میں خدا قرآن پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بس رسول نے اس خطبے میں یہی فرمایا، پوری باتوں کو اللہ کی مہمانی بیان کر دی، اس ماہ رمضان کی برکت کو بیان کر دیا، اس کی فضیلت کو بیان کر دیا. پھر ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پروردگار رسول نے کیا کہا؟ صرف اتنا کہا کہ اے لوگوں اب بس سچے دل کے ساتھ ماہ کے نزدیک پہنچتے ہی سچے دل کے ساتھ پروردگار سے کہو کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بس ناظرین اپنے دل کو بھی مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو بھی مضبوط کر لیں، عقیدے کو بھی مضبوط کر لیں اور خدا کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں. یقیناً ناظرین آج آپ کا پہلا روزہ ہے اور آپ کا یہ پہلا روزہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا انشاءاللہ. اور جو اس سے محروم ہوگا، پھر رسول نے کیا کہا؟ اب جو اس سے محروم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ضلالت والا ہوگا، وہ بدبخت ہوگا انسان جو اس ماہ کے روزے سے، اس کی توفیقات سے محروم ہوگا. بس ناظرین یہ رمضان کی فضیلت تھی کہ رمضان کا پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور رسول نے اپنے خطبے میں مختصراً بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمیں رمضان تک پہنچنا ہے، رمضان میں جو جو اعمال کرنے ہیں ان ساری چیزوں کو پہچاننا ہے. آئیے ناظرین اب میرا ٹاپک یہی ہے کہ رمضان اور قرآن. تو آئیے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن کی عظمت کو بیان کرتی چلوں کہ یقیناً ناظرین یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہر چیزوں کا علم رکھتا ہے اور دنیا میں تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. تو قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے، قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے، قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے.
فضیلت قرآن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم فرما رہے ہیں کہ پس جب فتنے تمہارے اوپر تاریک رات کی طرح چھا جائے تو تم قرآن کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ امام کا فرمان ہمیں کس طرف پلٹا رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کیا کہہ کے پلٹا رہا ہے کہ جب فتنے فساد برپا ہو جائے اور تمہارے دن بھی سیاہ ہونے لگ جائے، کالی راتوں کی طرح ہونے لگ جائے، تو اس وقت تم قرآن کی طرف رجوع کرو۔ قرآن سے زیادہ کوئی بھی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اسألکم ما فعلتم بکتاب اللہ و بأہل بیتی، اور وہاں تم سے سوال کروں گا تم نے کتاب الہی، کتاب خدا اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے ناظرین؟ تو یہ دونوں چیزوں کو پکڑ کے چلنا ہے۔ اور رسول نے یہ بھی کہا نا، میں تمہارے درمیان دو کرا کی قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن۔ تو یہ دونوں چیزیں پکڑ کر چلیں گے، اور انشاءاللہ ناظرین اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوگی تو ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی رضایت کو پا بھی سکتے ہیں۔ اب قرآن چراغ ہدایت ہے، کس طریقے سے؟ کیا قرآن یقیناً چراغ ہدایت ہے؟ ہدایت کے لیے روشنی کا سامان ہے؟ یقیناً ہے، کیوں نہیں ہے روشنی کا چراغ؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امیر المومنین نے ایک وصیت اپنے اصحاب کو یہ بھی کی تھی کہ قرآن دن میں ہدایت اور راتوں کو نور ہے۔ یقیناً ناظرین یہ جو قرآن ہے ہمارے دلوں کو، جو ہمارے دل سیاہ ہیں، جو ہمارے دل کالی راتوں کی طرح ہیں، اس کو نورانی بنا دیتے ہیں، اور اگر انسان سمجھ جائے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی الفاظ یوز کر رہی ہوں، یہی الفاظ کہہ رہی ہوں کہ اعمال، عمل، یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہو، خدا کی طرف پلٹایا جا رہا ہے، خدا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں زیادہ تر، تو یہ سمجھ جایا کریں کہ آپ کی نمازیں قبول ہیں، آپ کے ہر اعمال قبول ہیں۔ اب رسول کیا فرما رہے ہیں کہ القرآن ہدن من الضلالت، کہ قرآن ضلالت سے بچانے والا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وبیان من الفتنے، اور فتنے میں حق کا بیان ہے۔ یقیناً ناظرین حق کی بات ہر جگہ پر موجود ہے، اور حق ہر جگہ ہونا چاہیے، اور جہاں فتنہ فساد ہوتے ہیں وہاں حق کی بات بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ حق کی گواہی دیتا ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں رسول فرما رہے ہیں وما عدل احد عن القرآن الا الی النار، اور جس نے اس سے تجاوز کیا، قرآن سے تجاوز کیا، حدود قرآن کا تجاوز کیا، وہ دوزخی ہے، یقیناً وہ جہنمی ہے۔ اور یقیناً ناظرین جب قرآن کی بات آ جائے اور قرآن پر انگلیاں اٹھے تو ایسا ہے کہ وہ خدا پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور خدا جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، قدرت کو چلانے والا ہے، تو کیا اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی تو وہ برداشت کر سکے گا؟ آج اگر انسانوں کو دیکھا جائے کہ انسان ہے، کوئی عہدہ ہے اس کے پاس، کوئی مرتبہ ہے اس کے پاس، اور کوئی انگلی اٹھا دے تو یقیناً وہ غصے میں آ جائے گا، وہ نہ جانے کیا انسان کو کہہ دے گا، کیا کر دے گا اس کے ساتھ۔ تو وہ خدائے بزرگ و برتر ہے کہ جس نے ہمیں پوری قوت دے دی ہے، جس نے ہمیں پوری طاقت دے دی ہے، جس نے ہمیں یہ پوری دنیا بنا کر دے دی، اس میں آرام و چین و سکون ہر چیزوں کو عطا کیا ہے۔ تو آپ اس کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو کیا آپ کو وہ بخشے گا؟ نہیں بخشے گا۔ لیکن خداوند عالم ہمیشہ توبہ کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے۔ انسان سمجھ جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے اور مغفرت حاصل کر لے۔ یقیناً یہ خدا کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے والا اگر سمجھ جائے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا کہ قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ، قرآن آج بھی ہے بلاغت کا معجزہ، ایسی کوئی کتاب نہیں کائنات میں، قرآن کا جواب نہیں کائنات میں۔
بے شک ناظرین، قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے پوری کائنات میں، کہیں سے بھی ایسی کوئی کتاب اٹھا کے انسان لا دے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی اگر گارنٹی بھی دیتا ہے، کوئی اگر دلیل بھی دیتا ہے، تو بھی وہ دلیل اس کی جھوٹی ثابت ہوگی، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی ذات پروردگار نہیں ہے، اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ہے جس میں ہر معجزات موجود ہیں، یہی قرآن ہے کہ جس میں نبیوں کے معجزے بھی موجود ہیں، امام کے معجزے بھی موجود ہیں، اور انسانی زندگی کے طرز عمل بھی موجود ہیں۔ تو یہ انسان ہے کہ انسان جب قرآن مجید پڑھے نا تو اس کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک ترجمے پر غور کرے، اور انسان جب غور کرنے لگ جاتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اب ماہ رمضان کا مہینہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ثواب میں شامل ہو جائے، خدا کی رحمت اسے ملے، خدا کی برکت اسے ملے، تو اب آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے آپ روزے داروں کو یہ بتاتی چلوں کہ جب کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو جانتے ہیں کہ اس وقت کیا اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اس گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں برکت زیادہ ہوگی، ملائکہ موجود ہوں گے، شیطان دور ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت برکت جو خدا کے نزدیک ہے کہ وہ گھر اہل آسمان کے لیے یعنی عرش والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے، فرش والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ ناظرین، کہ مطلب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا اہل آسمان کے لیے ہمارا جو فرش ہے، ہماری جو زمین ہے، ایسے چمکتی ہے جیسے ہمارے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں راتوں کو۔ اور وہیں پر برعکس یہ کہا گیا کہ جس کے گھر میں تلاوت قرآن مجید نہیں ہوتی ہے، تلاوت نہیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کو نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر میں ملائکہ دور ہو جاتے ہیں، شیطان کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، وہ انسان شیطانوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور اس کا گھر تاریکی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی رحمت پائے، خدا کی ہر ایک نعمت کو پائے، اور خدا کی نعمت یہی ہے کہ جس طریقے سے شیطان اب جکڑا ہوا ہے ماہ رمضان میں، بس ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ سے آگے بڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اور خدا تک پہنچیں گے، اس کی رسائی کو حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی شکایت کرنا، ہم نے کائنات میں ہم نے یہی سنا ہے کہ جب بھی کسی مرحوم کی مجلس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا شفاعت نصیب کرے رسول کی، قرآن کی شفاعت نصیب کرے، اہل بیت کی شفاعت نصیب کرے، تو وہاں پر یہ بھی بات آتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز ہم سے شکایت کرنے والی ہے۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز شکایت کرے گی؟ اگر روزے کو لے لی جائے، نماز لے لی جائے، اگر یہاں پر ہم دیکھیں قرآن کو، تو قرآن بھی اگر لے لیا جائے تو یہ تک ہم سے شکایت کرے۔ کیا شکایت خدا سے کرے گی؟ خدا سے یہی شکایت ہوگی، یقیناً نماز کی بھی شکایت ہوگی، قرآن کی بھی شکایت ہو، ہر چیز کی شکایت ہونے والی ہے۔ تو اسی کے ذیل میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ سے شکایت کرے گی۔ سب سے پہلی چیز وہ مسجد کہ جس میں نمازی نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ دوسرا وہ عالم جو جاہلوں میں ہو، جس سے سوال نہ کیے جائیں، جس سے سوال نہ پوچھے جائیں، ایسے عالم۔ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ وہ قرآن جو گرد آلود ہو اور اسے پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ گرد آلود یعنی کہ ہم پورے سال قرآن مجید کو ایک کونے میں رکھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے قرآن ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ قرآن بھی ہماری شکایت کرے گی خدا سے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کو گرد آلود بنا دیا تھا، جو پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو معصوم کی ایک ایک حدیث پر، ایک ایک بات پر اگر انسان غور کر لے جائے تو خدا کی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اب سب سے آخر میں آپ روزے دار کو بس اس کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ انہیں بتاتے ہوئے اپنے اس تقریر کو اختتام پر پہنچانے لگی ہوں کہ رسول نے فرمایا 10 آیت پڑھنے والا غافلین میں نہیں ہوگا، یعنی غفلت والوں میں نہیں ہوگا۔ کتنی آیت؟ صرف 10 آیت، ایک دن میں 10 آیت کا پڑھنا،
اور غافلین میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی غفلت کاروں میں شمار نہیں ہوں گے۔ پھر رسول کیا فرما رہے ہیں کہ 50 آیت پڑھنے والا ذاکرین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ ناظرین، کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرتے ہیں ان میں سے شامل ہو جائیں گے۔ پھر رسول نے اسی ضمن میں اسی آیت میں فرمایا کہ 100 آیت پڑھنے والا فانتین میں سے ہوگا، 200 پڑھنے والا خاشعین میں سے ہوگا، 300 پڑھنے والا فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں سے شمار ہوگا۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ جو قرآن ہے، یقیناً قرآن ہمیں ہر چیزیں بتا رہا ہے کہ تم ذاکرین میں سے بھی ہو جاؤ گے، تم فانتین میں سے بھی ہو جاؤ گے، تم فائزین میں سے بھی، کامیاب لوگوں میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ تو خدا کے نزدیک نہ کوئی آزمائش ہے، نہ وہ کوئی ٹیسٹ لے رہا ہے، نہ وہ کوئی امتحان لے رہا ہے، بس وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہیں ہر نعمتیں میں بخشوں گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہمارے دل کی تمنا آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہمیں خدا کی رحمت ملے، خدا کی برکت ملے، تو انشاءاللہ ناظرین کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو مہینہ ہمارے نزدیک آئے، جو 11 مہینہ ہمارے نزدیک موجود ہیں، اور ہم اس میں بھی خدا کی رحمت کے شامل حال ہوں انشاءاللہ۔ قرآن کو گروہ میں بٹ کر نہ دیکھیے، اوراق اس کے صرف الٹ کر نہ دیکھیے، قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر نہ دیکھیے۔ قرآن دین حق کی ضرورت کا نام ہے، قرآن دین حق کی ضرورت کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی سیرت کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی سیرت کا نام ہے۔ بس ناظرین، پروگرام کے اختتام میں دعا ہے کہ خدا ہمیں اس ماہ میں روزہ رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ہر اعمال کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیں انشاءاللہ۔ اور سب سے خاص دعا یہ ہے کہ وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کھلا یہ راز غیبت قائم میں دوستوں، کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، مہدی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں۔ میں سیدہ مسکان چاہوں گی اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔